الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 جون بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے سامنے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 ہے۔ اس میں سے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاربوا واعملوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو اور قریب رہو۔ ثابت قدم یعنی نیکیوں پر جم جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی تو نماز کی چھٹی، تلاوت قرآن کی چھٹی، کیا ہوا جی آج میں پریشان تھا جی قرآن نہیں پڑھا۔ نہیں، جم جاؤ نیکیوں پر، قریب رہو نیک لوگوں کے، نیک محفلوں کے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ وَاعْمَلُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرتے رہو اور یاد رکھو کہ تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، کوئی مسلمان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سہمہم فی الاسلام، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ نمازی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر تم جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو گے اللہ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر جماعت چھوڑنے پر سختی فرمائی کہ من شذ فی النار ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور من شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ تو مسلمان نہیں کہلا سکتا جو نماز نہیں پڑھتا، اور نمازی نہیں بن سکتا وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ وہ اقیم الصلاۃ ہے ہی جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے بغیر نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 500 روپے کا منافع ملے گا تو ہماری دوڑیں لگ جائیں گی، ہم وہاں کبھی ناراض نہیں ہوں گے، منتیں کریں گے۔ اور جس جماعت کے ساتھ ثواب بڑھتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا کا سکہ تو چلتا ہے، آخرت کا سکہ ابھی چل نہیں رہا۔ اچھا جی، دوسری فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے، کہ وضو ٹوٹ جائے فوراً پھر کر لو۔ یہ کوئی بات نہیں کہ جی نماز کے لیے کریں گے، نماز کے آگے پیچھے پھرتے رہے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، عربی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں تقریباً 25-26 سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ ان یوسع علیک رزقی، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادم علی الطہارۃ، تو ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ تو وضو کا بھی بڑا عمل دخل ہے ایمان کے ساتھ۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات، کہ جو شخص مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کو ایک قیرات کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا فَإِن شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِرَاطَانِ، اگر وہ دفن میں بھی شریک ہو گیا تو 2 قراتوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب قرات عربی میں تو کہتے ہیں سونا تولنے والے ترازو کو، چھوٹے کو عربی میں، مگر جس قرات کا ثواب اللہ تعالیٰ جنازے پر اور دفن پر عطا فرمائے گا، فرمایا مثل احد، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ وہ سونا تولنے والا چھوٹے ترازو کے برابر نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تیسری حدیث جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی حضرت سیدنا ثوبان، کیونکہ ان کی مرویات چل رہی ہیں مسند الانصار سے، چونکہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال لما نزل فی الفدۃ والذهب، تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سونے چاندی کے بارے میں، سونے چاندی کے بارے میں، سورہ توبہ میں بھی آئی، دیگر مقامات پر بھی، تو کہتے ہیں کہ ما نزل قالوا فأي المال نتخذ، کہتے ہیں کہ صحابہ میں بحث ہوگی، کہنے لگے کہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھا کرے، کہ سونا چاندی کا تو آ گیا کہ یہ تم زکوٰۃ کے بغیر رکھو گے تو عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، تو اب کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں قال عمر انا اعلم ذلك لكم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ کون سا مال رکھنا بہتر ہے۔ قال فاودع على بعير فادركه وانا في اثره، کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ تیزی سے دوڑایا، سفر میں تھے، حضور پاک بھی سفر میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، حضور بھی اونٹ پر، حضرت عمر پاک بھی اونٹ پر، تو فقال یا رسول اللہ ای المال نتخذ، کہ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں، کون سا مال ہمارے لیے بہتر ہے؟ تو سنیے، قال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین مال یہ ہے کہ اپنے دل کو شکر گزار بنا لو، اپنے دل کو شکر کرنے والا دل بنا لو۔ اور فرمایا قلبا شاکرا، دوسری بات ولسانا ذاکرا، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو، اور تیسرا وزوجۃ تعینہ علی امر الآخرۃ، اور تمہارا سب سے بہترین مال تمہاری وہ بیوی ہے جو دین کے کاموں میں تمہاری مددگار بن جائے، دین کے کام میں روڑے نہ اٹکائے بلکہ تمہاری مددگار بن جائے۔ تو یہ جناب آج کے درس کی آگے آخری حدیث پیش کرنے لگا آج کی نشست کی، توجہ سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اس گناہ کی وجہ سے جو انسان کرتا ہے آنے والی روزی سے محروم ہو جاتا ہے، روزی آ رہی ہوتی ہے پر یہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی تکبر کا بول بیٹھتا ہے، اللہ اس کو زیرو پہ کر دیتا ہے، اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے،
اور اللہ معاف فرمائے نو دولتیوں کے پاس نئی نئی دولت آ جائے تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے، اللہ تو یاد رہتا ہی نہیں، پھر بیچاروں کے پاس کتے خریدنے کا شوق پڑتا ہے اور بڑے بڑے فضول شوق پڑ جاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، رشتہ داروں کو حقیر سمجھتا ہے مال نہ ہونے کی وجہ سے، اور مالدار کی ایک اور بڑا تکبر ہے، بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مالدار کے پاس کوئی آئے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور روٹھ جائے تو اس کو پرواہ، بولو تو صحیح نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات میں اتنا بڑا رہتا ہے، کوئی آ جائے تو اس کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، کہتا ٹھیک ہے میرے پاس مال ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور اگر کوئی روٹھ جائے رشتہ دار تو وہ اس کو کوئی پرواہ، کہتا ہے آنا تو آؤ، نہیں آنا تو نہ آؤ۔ تو یہ ہے وہ تکبر، یا وہ گناہ میں اتنا خرچ کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے کم از کم 8-10 شادیاں تو نوٹ کر رکھی ہیں جو میں نے خود نکاح پڑھائے، اتنے اللہ رسول کی نافرمانی، گانے، ناچ، کنجریاں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ٹھیک تیسرے مہینے میں طلاق، کہ ہماری شادیوں میں سارے راضی ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، باقی سارے جڑتے ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ان کا وبال آتا ہے۔ یاد رکھے محبتیں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو، وہاں کبھی سکون آ سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، وَلَا يُرَدُّ الْقَدْرِ إِلَّا الدُّعَاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تقدیر کو کوئی چیز دعا کے سوا بدل سکتی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا فنڈا ہے، کہتے ہیں ادھر دھاگا باندھ لو ٹھیک ہو جاؤ گے، نہ لیکھو، ہمارے باپ دادا بھی تو زندگی گزار گئے ہیں، انہوں نے تو دھاگے نہیں باندھے تھے، جس کے گھٹ میں درد ہو رہا ہے وہ دھاگا باندھ رہا ہے، سر میں درد ہے دھاگا باندھ رہا ہے، کبھی پاؤں پہ دھاگا باندھ رکھا ہے۔ یاد رکھو یہ دھاگوں واگوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے بابا اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کون سا سبق دیا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج ساری قوم بھولی پڑی ہے، وہاں سے نمک کھا لو شفا مل جائے گی، وہاں سے یہ کر لو شفا مل جائے گی، فلاں مٹی کھا لو شفا مل جائے گی، فلاں دوائی کھا لو شفا مل جائے گی۔ یاد رکھو کسی مٹی، کسی دھاگے، کسی دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ کیونکہ جب بندہ مرتا ہے تو کیا خیال ہے وہ دوائی نہیں کھاتا؟ کوئی بولو تو صحیح نا، دوائیاں تو کھاتا کھاتا مرتا ہے، انجیکشن لگواتا لگواتا مرتا ہے، آپریشن کرواتے کرواتے مرتے ہیں لوگ۔ یہ ابھی غالباً پچھلے سال اداکار عمر شریف صاحب مرحوم فوت ہوئے، تو وہ اپنی بیماری میں کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے مجھے امریکہ بھیج دو میں بچ جاؤں گا، اور وہ عمران خان صاحب سے منتیں کر رہے تھے کہ میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے چندے کیے ہیں، مجھے بھیج دو، بھیج دیا، اور حضرت رستے میں ہی فوت ہو گئے، وہاں پہنچ بھی سکے۔ تو یاد رکھیے اللہ جب شفا دینے پہ آتا ہے، آپ وہ چولہے کی راکھ بھی کھا لو تو اللہ شفا دے دے گا، کیونکہ شفا اصل تو اللہ کے پاس ہے، باقی تو ذریعہ ہے، جو مرضی اپنا لو۔ ہاں دعا تقدیر کو بدلتی ہے، تقدیر ہے 2 قسم کی، بولو جی تقدیر ہے 2 قسم، ایک ہے تقدیر مبرم، پکی ٹھکی، یہ تو بدل سکتی۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دعا شروع کر دیں اللہ مجھے نہ مارنا باقی سب کو مار دے، تو یہ ٹل سکتی؟ یہ مبرم ہے کہ سب نے مرنا ہے، تو ہم نے بھی جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں۔ یا کوئی کہے یا اللہ او امریکہ دے صدر نو مار کے مینوں صدر بنا دے،
یا چلو شباز شریف دے پھٹے چوکے مینو بڑھا دے، تو یہ فضول دعائیں۔ 80 سال کا بوڑھا کہیں اللہ مجھے دوبارہ 30 سال میں کنورٹ کر دے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ دعا ضرور مانگو کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، انشاءاللہ یہ دعا سے بدل سکتی ہے۔ اللہ مجھے حج کرا دے، اللہ مجھے عمرہ کرا دے، اللہ مجھے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کی دولت عطا فرما دے، اللہ مجھے تہجد کی دولت عطا فرما دے، وغیرہ وغیرہ، شفا عطا فرما دے، میرے حالات بدل دے، میری روزی میں برکت دے۔ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، یہ بدل جاتی ہے، پر تقدیر مبرم بدل سکتی کہ کوئی شخص دعا کرے کہ یا اللہ آج شام ہو ہی نہ، دن ہی نکلا رہے، نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تیسری اور آخری بات اس حدیث پاک میں، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، کہ نیک عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے۔ بولو جی، سوائے نیکی کے۔ یہ عمر بڑھے گی 2 طرح کی، ایک تو اللہ تعالیٰ فزیکلی عمر بڑھا دے گا، اور جب اللہ بڑھائے گا نیکی کی وجہ سے، مثلا صدقے کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، یہ عمر بڑھتی ہے۔ تو جب اللہ عمر بڑھائے گا تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچا کر بڑھائے گا، وغیرہ ارذل العمر سے تو نبی پاک نے پناہ مانگی ہے۔ اتنی عمر بڑھ جائے کہ بندہ بیچارہ اٹھ ہی نہ سکے، سن نہ سکے، بول نہ سکے، اس سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی عمر کا ہو جانا، چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے دنیا سے بندہ چلا جائے، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ بڑھائے گا عمر تو شفا والی ہوگی، چلتی پھرتی ہوگی۔ اور دوسرا اس کا مفہوم بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ عمر بڑھائے گا، مطلب دنیا والی تو ٹائم پہ ختم ہو جائے گی، پر انشاءاللہ قیامت تک اللہ چرچے جاری رکھے گا۔ مثلا داتا حضور آج بھی ہماری محبتوں میں زندہ ہے، بولو جی، آج بھی ہماری محبتوں میں۔ غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی آج بھی دیکھ لو چرچے ہو رہے ہیں۔ تو جتنے اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، انبیاء ہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والوں کی زبانوں پر ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ایک انگریز ہندوستان میں آیا اجمیر شریف میں، تو اس نے اپنا وہ ایک نوٹس لکھا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ جو فزیکلی حکمران ہیں ان کی حکومت ظاہر تک ہے، مگر یہ جو بابا جی ہیں نا اجمیر شریف والے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ لوگوں کے عقیدے ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ اس بادشاہ کو گالی دو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر کوئی ان کو گالی دے مسلمان برداشت کر سکتے؟ یہ حکومت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان برکات میں شامل فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔